فرش گل تک بات ہوئی تھی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ 13واں سال تھا نبوت کا, اور آپ اللہ تعالیٰ نے جو تھے کفار تھے مکہ کے, ان کے پلاننگ کو بالکل غلط ثابت کر دیا. ابو جہل کا وہ مشورہ کہ جس کے تحت جو ہے وہ اس نے کیا کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ایسا کرنا چاہیے کہ سب مل کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک یعنی کہ گھر کا محاصرہ کر لیں, گھراؤ کر لیں. تو سب نے اس پر آمادہ ہوئے اور جھٹ پٹے کا وقت تھا, لیکن اہل عرب جو تھے وہ زنانہ مکان کے اندر جو ہے وہ گھسنا جانا معیوب سمجھتے تھے, برا سمجھتے تھے, اس لیے باہر کھڑے ہوئے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں موجود تھیں ان کی, کفار کی, جو کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے تھے, اور آپ اس نیت سے کہ ان کی امانتیں ان تک جو ہے وہ پہنچ جائے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر جو ہے وہ سونے کا کہا, اور کہا کہ یہ امانتیں ہیں جو ان تک لٹا دینا. اور یہ یہاں تک ابھی ہم نے پڑھا, اور اب آگے جو ہے وہ سلسلہ آج کا ریڈنگ کا یہاں سے شروع کرتے ہیں. جی بیٹا. کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو نے ان کو بے خبر کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے اور کعبے کو دیکھا اور فرمایا, مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے, لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے. ہاں جی, حضرت ابو بکر ایک منٹ جی. کہتے ہیں کہ محاصرہ کیا, گھیراؤ کر لیا, اور رات گزر چکی تھی اور قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر کر دیا. ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ فلاں صورت ہے یہ تلاوت کیجئے, اور یہ چند مٹھی کنکریاں یا ریت جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑی اور ان کی طرف جو ہے وہ پھینکی, اور وہ اس چیز سے بے خبر ہو گئے, اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھائی ہی نہ دیے اور وہ وہیں پر کھڑے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا, اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر سے باہر نکلے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مکہ سے ذرا باہر نکلے اور ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر جب آپ نے مکہ کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف, مکہ شہر کی طرف دیکھا, تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاریخی لفظ جو ہے وہ کہے, جن کو انورٹڈ کوما میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے, لیکن تیرے فرزند, تیرے رہنے والے, تیرے یہ لوگ جو ہیں مجھے رہنے نہیں دیتے. تو اس جملے کے اندر ایک بڑی اہم بات پوشیدہ ہے کہ حب وطن سنت نبوی ہے, کہ اگر ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, وطن کیا ہے, جو جنم بھومی کو کہتے ہیں, جہاں پہ لوگ پیدا ہوتے ہیں, تو آپ جس شہر میں جس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کا وطن ہے. تو اگر آپ اوورآل دیکھیں تو یہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا ملک ہے, اور وطن سے محبت کرنا جو ہے سنت نبوی ہے, کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے بڑی محبت تھی, اور آپ نے فرما رہے ہیں کہ میں تمام دنیا سے زیادہ تم مجھے عزیز ہو, لیکن میں تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دے رہے. تو ظلم و ستم کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑ گئی. اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جب ہجرت کے حوالے سے, آپ اسلامیات میں شاید آپ نے پڑھ بھی لی ہو 9th میں ہجرت والا ٹاپک, کہ جب جو ہے وہ ظلم و ستم ہو رہا ہوگا اور مسلمان اگر اس میں جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں اور مائگریٹ نہیں کرتے, ہجرت نہیں کرتے, تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے لیے, یعنی کہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین تم پر چھوٹی پڑ گئی تھی جو تم جو ہے وہ ہجرت نہ کی تم نے. تو اس طرح سے جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے. تو ہجرت اس وقت لازم ہو جاتی ہے کہ اگر تمہارے پاس جو ہے سکت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تو پھر تم اللہ کی زمین پر ہجرت کر لو, ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ, تو اور پھر اپنی طاقت کو پکڑو اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے مقابلہ کرو. جی بیٹا آگے پڑھیے گا. حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی. دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے. یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے
عبداللہ جو نوخیز جوان تھے شب کو غار میں ساتھ ہوتے اور صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں. جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لے لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دودھ پی لیتے. جی 3 دن یہاں تک 1 منٹ سے. اچھا اب اس میں 2 چیزیں بیٹا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ہر وقت جو ہے وہ موجود ہوتے تھے. تو ان سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی. قرارداد یعنی کہ بات کا طے ہونا آپس میں. تو وہ معاملہ طے ہو چکے ہوئے تھے اور اس کے بعد دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں MCQs جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے. یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسا گاہے خلائق مخلوق کی جمع ہے. خلائق کس کی جمع ہے؟ مخلوق کی. اور اسی طرح دوسرا یعنی کہ بوسا دینا چومنا گاہ کہتے ہیں فارسی میں جگہ کو کہ ایسی جگہ جہاں پر مخلوق آج بھی جاتی ہے اور تعظیماً اس کو جو ہے وہ چومتی ہے کہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے, یہاں جو ہے وہ ان کے قدم میں مبارک جو ہے وہ انہوں نے رکھے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ہے MCQs جی اور عبداللہ. نوخیز تھے, جوان تھے, شب کو یعنی کہ رات کو غار میں ساتھ ہوتے, منہ اندھیرے صبح سویرے جو ہے وہ مکہ شہر کی طرف چلے جاتے اور پتہ چلتا کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں. جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا. چرا کر یعنی کہ وہ چرنے کے لیے گئی ہوتی, کھانا کھانے کے لیے, چرنے کے لیے, اس کا معنی ہے. اور وہاں سے وہ لے کر آتا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پی لیتے. یہی جو ہے وہ 3 دن غذا تھی. اور ایک اور مصنف ہے ابن حشام. جی بیٹا وہ کیا کہتے ہیں یہاں سے؟ لیکن ابن حشام نے لکھا کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی. اس طرح 3 راتیں غار میں گزاری. صبح قریش اقتباس کے بعد کرنا ہوتا ہے. یہ 3 MCQs ہے, جو 3 راتیں جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ گزاری MCQs. اور ابن حشام ایک مصنف ہیں تاریخ اسلام, اور وہ لکھتے ہیں کہ روزانہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں لاتی تھی. تو 2 روایات ہمیں ملتی ہیں اس چھوٹے سے اقتباس کے اندر. ابھی تک جو بات ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے کہ غار سور کا ذکر ہوا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کا ذکر ہوا, حضرت اسما کا ذکر ہوا, اور خوراک کے بارے میں بتایا گیا, اور کتنی راتیں جو ہے وہ اس غار میں جو ہے وہ سٹے کیا وہ بتایا گیا. جی بیٹا آگے. صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے. ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے. آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں جی, تو یہ اس اقتباس کے اندر ذکر ہوا ہے کہ صبح جب ہوا کیا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے جا چکے ہوئے تھے اور جناب امیر مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر موجود تھے, تو ظالموں نے ان کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر کچھ دیر کے لیے محبوس رکھا. حرم خانہ کعبہ, حرم کا معنی خانہ کعبہ میں
محبوس رکھنا. اہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا, کہ گھبراؤ نہیں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, اور ہم سب کو اس کو جب آپ سوچیں گے نا کہ جتنی بھی انسان مشکل میں ہے اس وقت, تو اگر ہم اس آیت کو سوچیں, اس کو پڑھیں اور دیکھیں, غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں کہ لا تحزن ان اللہ معانا, کہ گھبراؤ نہیں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے, بے شک اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں پر یہی ہوا کہ بالکل جو ہے وہ ان کے قدم جو ہے وہ ان کی نظر بھی پڑ جاتی, تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے کہ وہ وہاں پر ہے. اسی طرح انگلش کی کتاب میں بھی آپ نے یہ سبق جو ہے پڑھا ہوگا, جہاں ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ مکڑی نے جال بنا دیا اس کے منہ پر, غار کے منہ پر, دھانے پر, اور پرندے نے گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ ان کو ایسا لگا کہ یہاں پر کسی نے آنا ہے, یہاں پہ کون ہے, تو یہ سلسلہ ہوا. جی اور کوئی ہمارے ساتھ ریڈنگ کرنا چاہ رہا ہو, یا پھر وہی بچہ آگے ریڈنگ کرے گا؟ اگر کسی اور نے کرنی ہے تو مائک آن کر لیں. یس سر, میں کروں. جی شاپ کریں. قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. سراقہ بن حشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا. اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دھڑا کر قریب آ گیا, لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا. نکالنے کہ حملہ کرنا آواز نہیں آ رہی نہیں نکلا, لیکن بڑا محافظہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جائے. دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا. اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دبس گئے. گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر پال نکالی. اب کی بار بھی وہی جواب تھا, لیکن مقربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یہ کچھ اور آسار ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر فرمانے امن لکھ دیا. تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی. تمام شہر ہمتن چشم انتظار تھا. معصوم بچے فخر جوش میں کہتے پھرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. لوگ ہر روز ترکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کرنے کی حسرت سے واپس چلے آتے. ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی کے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا, اہل عرب لو, تم جس چیز کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا. تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا. جی ویری گڈ. اچھا جی, وہ بچے جن تک آواز نہیں آ رہی تھی اب ذرا غور سے سنیے گا, باقی سب کو آواز آ رہی تھی. اچھا, بڑی اہم باتیں ان اقتباس میں ہوئی ہیں. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے. آ رہی ہے. یس سر. آپ کے ساتھ پرابلم ہے یہ جس نام سے ہے, باقی سب کو آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ ریکنیکٹ ہو. اچھا, قریش نے اشتہار دیا. اس زمانے کے اندر جو ہے ایک اشتہار دیا جاتا تھا, ڈنڈورا پیٹتا یا جو ہے لوگوں تک بات پہنچائی جاتی. کہ اب اشتہار کیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی کہ 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. یہ بہت بڑا جو ہے وہ انعام ہوتا تھا. اور اس طرح سے جو ہے وہ سراقہ بن جشم, آپ نے بیٹا جو ریڈنگ کر رہے تھے جو لفظ غلط آپ نے تلفظ پڑھا اس کو غور کیجئے گا. سراقہ بن جشم اس کو پڑھا جاتا ہے, یوں بھی پڑھا جاتا ہے. تو انعام کی امید میں نکلا اس حالت میں کہ آپ رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے.
تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا، ترکش سے فال کے تیر نکالے۔ اب وہ پیچھے جب جو ہے وہ تیر انداز جو ہے وہ پیچھے اس کے بنا ہوتا ہے، تو وہ یوں پکڑ کر خول میں سے تیر جو ہے وہ نکالتا ہے اور حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ فال کا تیر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے آپ ٹاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قسمت پوری نکالتے ہیں، جی اب دیکھتا ہوں اگر یہ والا کلر کا تیر نکلا تو میں لگاؤں گا، ادروائز جو ہے میرا نشانہ جو ہے وہ چلتا بنے گا۔ تو جواب میں کیا آیا؟ نہیں۔ لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا ایک بہت ہی زیادہ معاوضہ تھا، رقم تھی، ایک 100 اونٹ کی قیمت آج کے دور میں دیکھ لیں کتنی ہوگی۔ تو اس نے تیر کی بات نہ مانی، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی۔ اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے، مقرر کا یہاں پہ کاف ڈنڈے والا مقرر ہے، اس کا معنی ہے بار، دوہرے تجربے نے، بار بار تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی، اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور ہی آثار ہیں، آثار نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنا دیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ہی چل کر آ گیا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ، یہ انڈرلائن کیجئے گا جی، یہ اوپر بھی ذکر آیا تھا ان کا، لیکن وہاں پر صرف یہ لکھا ہوا تھا آپ کے غلام، تو یہاں پر یہ ایم سی کیوز ہے، انڈرلائن کیجئے گا۔ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر، کس کے ٹکڑے پر؟ یہ بھی انڈرلائن کیجئے گا، چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ کر دیا، فرمان امن، صلح نامہ، معاف کرنا اس کو۔ اب اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ایسا اس لیے کیا کہ اگر وہ واپس جاتا ہے، یعنی کہ سراقہ بن جشم واپس جاتا ہے اور وہ جا کر یہ کہتا ہے کہ میں تو وہاں سے جو ہے وہ آ گیا ہوں، تو سب لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتے کہ تم جان بوجھ کر ان کو چھوڑ کر آئے ہو۔ تو وہ جا کر یہ دکھائے گا اس فرمان امن کے اوپر کہ میں تو اپنی جان بچا کر جو ہے وہ وہاں سے آیا ہوں، تو مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، تو اس لیے میں ان کو جان بوجھ کر چھوڑ کر نہیں آیا۔ تو آخری حصے کے اندر جو بات ہوئی وہ یہ تھی، تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہمتن چشم انتظار تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہمتن چشم انتظار، مکمل، تن کہتے ہیں جسم کو، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھوں، جسم، توجہ، یعنی کہ مکمل طور پر آپ بچے بڑے جو ہے باہر آ کر انتظار کرتے تھے۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر، تڑکے کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوتا تھا کہ لوگ باہر نکل آتے تھے شہر کے باہر، تو جمع ہوتے تھے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے، حسرت کے ساتھ آرزو لے کر دل کے اندر کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی نہیں آئے، اور ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے۔ ایک یہودی نے، یہ بیٹا لفظ آپ نے درست پڑھنا ہے، کاف کے اوپر زبر پڑھیں گے یہاں پہ، یہ یاد رکھیے گا آئندہ اگلی کلاسز میں بھی کاف کے اوپر زبر پڑھا جاتا ہے، زیر نہیں آتا اس کے نیچے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ ایک یہودی نے کلے سے دیکھا اور قرائن سے پہچانا، قرائن نشانیوں سے جو بیان کی گئی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آئیں گے، ایسا ان کا جو ہے وہ حلیہ ہوگا، تو اس سے جو ہے وہ پہچان کر کیا کہتا ہے کہ اے اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو آخر میں بریکٹ کے اندر کتاب کا نام لکھا ہوا ہے سیرت النبی۔ تو یہ تھا بیٹا جی آج کا سبق، امید ہے کہ آخر میں آپ کو